اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مسلم امہ کو درپیش مسائل اور ان کا حل۔ یاد رکھیے پوری دنیا کے اندر 193 کے قریب ممالک موجود ہیں، کنٹریز موجود ہیں، اور ان 193 کے اندر جو تقریباً 57 کے قریب ایسے ممالک ہیں جو کہ مسلمانوں کے ہیں، جس کے اندر مسلمان موجود ہیں، مسلمان جس کے اندر آباد ہیں۔ لیکن ان 57 ممالک کو اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا۔ اس وقت یہ مسلم ممالک سب سے زیادہ مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اور سن صدی 7ویں عیسوی کے اندر، سن 7ویں صدی عیسوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی دنیا کی ایجاد کی، اور ایک نئی دنیا کے اندر ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب قسم کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعور دنیا کو دیا، اور ایک نئی سلطنت قائم کی، اور ایک نیا نظام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے لائے۔ ایک نیا چہرہ دنیا کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ جب تک وہ لوگ اس نظام کو، اس تعلیمات کو لے کر کے چلے، اس کے اوپر عمل کیا، تو اس وقت تک اس سن 7 عیسوی صدی کے اندر، 7ویں صدی عیسوی میں جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، وہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور وہ لوگ آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ ان لوگوں نے پوری دنیا کے اوپر، پوری سلطنت کے اوپر، پوری کائنات کے لوگوں کے اوپر ان لوگوں نے حکمرانی کی۔ حالانکہ ان لوگوں کے پاس تھا کچھ نہیں، وہ مالی طور پر کوئی زیادہ طاقتور نہیں تھے، وہ طاقت میں زیادہ نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو نظام تھا، ان لوگوں کے پاس جو تعلیم تھی، ان لوگوں کے پاس جو پڑھا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق تھا، ان لوگوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو اپنی زندگی کے عملی زندگی میں جب لائے، اللہ رب العزت نے انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازا۔ وہ لوگ کامیاب ہوئے، دنیا آخرت کی کامیابیاں ان کے قدموں میں آ کر کے بیٹھ گئیں۔ بڑی بڑی سپر پاوریں، بڑی بڑی سپر طاقتیں ان کے آگے قدموں میں بیٹھ گئیں۔ انہوں نے ان کے سامنے گھٹنا ٹیکے۔ مالی اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا، مالی اعتبار سے اگر ان کے پاس کچھ تھا تو وہ غلام تھے۔ بدنی طاقت ان کے پاس کیا تھی کہ دن کے اندر صبح کے وقت، کبھی ایک وقت ان لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ ان لوگوں کے پاس ایک کھجور صبح کو ملتی تھی، اس ایک کھجور کو چوس کے، اس ایک کھجور کو کھا کے کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے، اور اس ایک کھجور کو شام کو کھا کے، چوس کے، اس کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے۔ ایسے لوگ تھے۔ لیکن جو نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، جو منصب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، جو تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں عیسوی صدی کے اندر صحابہ کے سامنے پیش کیا تھا، ان لوگوں نے بھوک تو برداشت کی، ان لوگوں نے اپنی بدنی طاقت کے نہ ہونا تو برداشت کیا، ان لوگوں نے گھروں سے بچوں کو یتیم کرانا تو برداشت کیا، ماں باپ نے اپنے بیٹے تو دینا برداشت کیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لایا ہوا نظام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وہ تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے وہ طور طریقے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھے، تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو پھر پوری دنیا کے اوپر حکمرانی اور
سلطنت عطا فرمائی تو ان لوگوں نے جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو اپنی زندگی کے اندر باقی رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر قائم رکھا، تب تک وہ لوگ جو بھی کوئی تھا کامیاب تھا اور کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا، وقت سے ہم کیا ہوتے گئے؟ دور ہوتے گئے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی برکات سے دور ہوتے گئے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے دور ہوتے گئے۔ اس وقت ہم لوگ پھر وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر جو ترقی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کے اندر ہمارے لیے عزتیں رکھی تھیں، جب ہم نے اس نظام کو، اس تعلیمات کو چھوڑا، اس وقت پھر اللہ رب العزت نے ہمیں ترقی سے زوال کی طرف لانا شروع کر دیا، اس لیے کہ ہمارے لیے کامیابی اور بہترین نمونہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی یہ فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ، تمہاری کامیابی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا ہے، کہ جو تمہیں رسول اللہ دے وہ لے لو، جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تمہاری دنیا کی کامیابی، تمہاری آخرت کی کامیابی اسی کے اندر ہے، اس چیز سے قطع نظر ہوتے ہوئے کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، تمہارے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں، تمہارے ساتھ تعلقات کسی کے نہیں، تمہیں کوئی سلام نہیں کرتا، اس چیز سے قطع نظر ہو کر کے جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرو گے، دنیا میں بھی تمہیں کامیابیاں ملیں گی، آخرت میں بھی کامیابیاں ملیں گی۔ جب مسلمانوں نے ان طور طریقوں کو، رسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑا، پھر اتنے مسائل سامنے آئے، پھر اتنی پریشانیاں سامنے آئیں کہ جن سے انسان آج تک جان نہیں چھڑا سکا، کہ ان 57 مسلم ممالک کے اندر بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ امت مسلمہ کو جو سب سے پہلا مسئلہ اس وقت درپیش ہے وہ ہے نا اتفاقی، آپس کا پیار محبت کا نہ ہونا، نا اتفاقی۔ اور نا اتفاقی کی بنیاد کئی چیزیں ہیں، فرقہ واریت کی بنیاد پر کہ جی یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جس کی بنیاد پر نا اتفاقی پیدا ہوئی، جس کی بنیاد پر آج سب سے زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ان مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ کہ جس نے امت مسلمہ کو کہاں سے نکال کے امت مسلمہ کو نکال کے کہاں لاگا کے کھڑا کر دیا؟ آسمان سے لا کے امت مسلمہ کو ان لوگوں نے، امت مسلمہ زمین کے اوپر آ پڑی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے اندر پھر وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو مانا گیا ہے، جس چیز کا ان لوگوں سے کیا کیا گیا ہے؟ سوال کیا گیا ہے۔ نا اتفاقی سب سے بڑا مسئلہ ہے اس امت کا، سب سے بڑا مسئلہ کہ نا اتفاقی ان لوگوں کے اندر موجود ہے، نا اتفاقی کی بنیاد پہ، اور نا اتفاقی فرقہ واریت کی وجہ سے کہ جی یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یا عربی اور عجمی کی وجہ سے کہ جی یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے۔ آج اس نا اتفاقی کی وجہ سے اتنے زیادہ مسائل پیدا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو دیکھیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا برابری کا، ایسی اعتدال پسندی کا کیا کیا طور طریقہ جاری کیا کہ میرے نبی اپنی عملی زندگی سے کر کے یہ دکھا گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہونے کی وجہ کے بعد، رسول اللہ رسول ہونے کے بعد، کائنات کے سردار
تیار ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بیٹھنے کی کوئی جگہ، کوئی نشست الگ نہیں رکھی کہ میں نبی ہوں، میں استاد ہوں، میں ان لوگوں سے میرا مقام اور مرتبہ الگ ہے، حالانکہ واقعی میں الگ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ ان کے درمیان نہ اتفاقی پیدا نہ ہو، ان کے درمیان پیار محبت رہے، یہ لوگ برابری سرابری پر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بلال جیسا غلام بیٹھتا تھا، جہاں پر صہیب رومی جیسا غلام بیٹھتا تھا، جہاں پر سلمان فارسی جیسا غلام بیٹھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کے ساتھ اپنی جگہ بنائی ہوئی تھی تاکہ بعد میں نہ اتفاقی پیدا نہ ہو، بعد میں یہ نہ ہو کہ ہم اعلیٰ اور یہ چھوٹے، ایسا کام نہ ہو۔ تو آج امت مسلمہ کو سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش ہے وہ ہے نا اتفاقی کا ہونا۔ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں کوئی ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتا، کوئی بھی ایک دوسرے کو کیا اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، ہر ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کر رہا ہے، ہر ایک دوسرے کو کھینچ رہا ہے، جس کی بنیاد پر کیا ہو رہا ہے، مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اور آج نا اتفاقی کی وجہ سے ہر ایک دوسرے سے الگ ہیں، کسی ایک پیج پر، کسی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکے۔ اور علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا، علامہ اقبال کا یہی تو زور تھا کہ پوری امت مسلمہ ایک سٹیج پر آ کر کے جمع ہو جائے، تمام کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے تمام لوگ ایک جگہ پر آ جائیں، ایک بڑے کو اپنا سمجھ لے، اور پھر یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور حضور نے قرآن بھی ہے، قرآن میں کیا انما المؤمنون اخوہ، تم سب کے سب بھائی بھائی ہو۔ اور قرآن پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا تو بھائی ہے۔ آج جب نا اتفاقی ہوئی، آج جب یہ فلاں ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، جب امت نے سمجھا تو امت کیا ہوگی، مسائل کے اندر گھر گئی۔ تو سب سے بڑا مسئلہ نا اتفاقی ہے۔ جس دن ہم مسلمان لوگوں نے، مسلم ممالک نے، مسلم کنٹریز نے اس نا اتفاقی کو چھوڑا، ایک جگہ پر متفق ہو کر کے بیٹھ گئے، اس وقت پھر یہ امت، پھر یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، پھر کلمہ گو لوگ، پھر اللہ ان کو حکمرانی دے گا، پھر یہ پوری کائنات کے لوگوں کے اوپر حکمرانی کریں گے جب یہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے۔ اور انگریز اور غیر مسلم یہودی یہ ہونا ہی نہیں دیتے۔ وہ اگر ہم میں سے کسی ایک ملک کی مدد کرتے ہیں تو اس ملک کو کہہ کے دوسرے کے خلاف اس کو لڑاتے ہیں، جس کی بنیاد پہ آپ آج ہم ایک نہیں ہو رہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر کے، ایک امتی ہو کر کے، ایک مسلم امت ہو کر کے کام کریں گے، پھر اللہ رب العزت ہمیں ترقیاں عطا فرمائیں گے، پھر ہمارے سامنے پوری سپر پاور طاقتیں آ کر کے جھکیں گی، سلام کریں گی۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر چلنے والے ہوں۔ نمبر 2، دوسرا مسئلہ جو اس امت کو درپیش ہے، جو اس امت کے اندر موجود ہے، وہ ہے معاشی بدحالی۔ جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بھی کنٹریز ہیں، وہ سب کے سب لوگ اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے پہنچے ہوئے ہیں، سب غریب ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی حالت کو صحیح بنا سکے۔ ہر ایک کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ امت مسلمہ کو سب سے بڑا مسئلہ دوسرے نمبر پہ جو موجود ہے وہ ہے بدحالی، معاشی بدحالی۔ ہم سب غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے ہاں کوئی نظام نہیں۔ جو بڑا ہے اس کو زیادہ کچھ مل رہا ہے، جو غریب ہے اس کو غریب سے غریب تر کیا جا رہا ہے، جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہو گیا، جو غریب ہے وہ غریب سے غریب ہوتا چلا گیا، جس کی بنیاد سے آج ہم مسلمان کہیں غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں۔ جتنے بھی ممالک ہیں ہر ایک اپنے اپنے لیے کر رہا ہے، کوئی دوسرے کی نہیں سوچتا کہ ہمارا ٹھیک ہو جائے، کوئی یہ نہیں ہے
ترکی ہے تو وہ اپنے لیے دیکھ رہا ہے، پاکستان ہے تو وہ اپنا کر رہا ہے، سعودیہ ہے تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ اپنی اپنی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب اپنی سوچ میں پڑے، معاشی بدحالی آئی، معاشی بدحالی نے آ کر کے سب کو اپنے اپنے کاموں میں لگا دیا، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پھر اس غربت کی وجہ سے، پھر اس معاشی بدحالی کی وجہ سے کیا ہوا؟ پھر لوگ دہشت گرد بنے، پھر مسلمان قاتل بنے، پھر مسلمان لوگوں کی بچیوں کی عزتوں کے محافظ ہونے کی بجائے عزتوں کے دشمن بنے۔ پھر امت مسلمہ کے لوگ چور بنے، جب ہر ایک ملک نے اپنی اپنی معیشت کو سوچا، اپنے لیے سوچا، دوسرے کی فکر کو چھوڑا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ تمام کے تمام مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں، شہر میں ہوں، دیہات میں ہوں، صحرا میں ہوں، کہیں بھی بیٹھے ہوں، تمام کے تمام کلمہ گو لوگ ایک جسم کی طرح ہیں، جسم واحد کی طرح ہیں۔ جس طرح ایک جسم کے اندر آنکھ کو تکلیف ہو، سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، جب تک یہ امت کے لوگ ایک جسم کی طرح نہیں ہوں گے، ایک کی پریشانی کو دوسرا اپنی پریشانی جب تک نہیں سمجھے گا، اس وقت تک یہ ملک، یہ تمام کے تمام ممالک اور یہ امت مسلمہ، یہ کلمہ گو انسان پریشان رہیں گے، مسائل کے اندر گھرے رہیں گے۔ یہ کبھی بھی ترقی کے اوپر نہیں آ سکتے جب تک کہ یہ اپنے علاوہ دوسرے کو نہیں سوچیں گے، اپنی معیشت کو درست نہیں کریں گے، اپنے نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے، تب تک یہ پریشان رہیں گے۔ اس کے بعد ہے سب سے بڑا تیسرے نمبر پہ جو مسئلہ ہے ہمارا، سیاسی عدم استحکام ہے۔ سیاسی عدم استحکام بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے مسلم ممالک کا۔ کوئی ایک ہے ترکی کا بڑا تو وہ پاکستان کے بڑے کو غلط کہتا ہے، سعودیہ کا دوسرے کو کہتا ہے، افغانستان کا اس کو، ایران کے اس کو کہتا ہے، وہ مصر کے اس کو کہتے ہیں۔ یعنی سیاسی عدم استحکام ہے کہ کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے ان 57 ممالک کے اندر کہ جو کھڑا ہو کر کے ان سب لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کرے اور کہے کہ ہم سب جمع ہیں، سب ایک ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے اگر عمران خان نے تمام ممالک کو جمع کیا، ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، تو وہ اس کا کیا بنا؟ اس کو ختم کر دیا۔ اور یہ بہت بڑا اقدام تھا، بہت بڑا اقدام تھا کہ تمام ممالک کو، تمام ممالک کی قوم کو، ان کے بڑوں کو، سیاسی لیڈروں کو ایک جگہ پر جمع کرنا۔ لوگوں نے نہیں مانا، اس کو ہٹا دیا، کیونکہ کفار یہ نہیں چاہتے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک سورۃ ممتحنہ کی پہلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا، 28واں سپارہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ اے ایمان والو، یہ کافر، یہ یہودی، یہ غیر مسلم کبھی بھی تمہارے مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور تم بھی کبھی ان کو اپنا دوست نہ بنانا۔ اگر دوست بنانا ہے تو کسی کلمہ گو لوگ مسلمانوں کو اپنا دوست بنائیں۔ اور جب یہ کام ہونے لگا، پھر یہ کفار، یہ اسرائیل، یہ فرانس، یہ سب کے سب ممالک حرکت کے اندر آ گئے کہ یہ کیا ہونے لگا ہے، یہ تو پھر دین محمدی غالب آ جائے گا اور ہماری وہ سرداری، ہمارا وہ کیا ہونا، بڑا پن ختم ہو جائے گا، اس کو ختم کیا جائے۔ اور ختم، وہ بندہ یہ ختم کر دیا جو یہ سوچ رہا تھا۔ اور آج ہمارے مسلمانوں میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو اس بات کو سوچے اور تمام امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم کیا کرے، مہیا کرے، اور اس پر سب بیٹھ کر کے سوچیں اور پھر ایک امت بن کر کے کام کریں۔ سیاسی بدحالی ہے، کوئی ایک ایسا لیڈر ہمیں نہیں ملا کہ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے قریب کرے۔ اور اس کے بعد ہمارے ہاں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، انتہا پسندی۔ انتہا پسندی بہت ہے، ایک دوسرے کو برا سمجھنا، ایک دوسرے کو کیا کرنا، غلط سمجھنا۔ ہمارے ہاں کیا ہے جی، سب سے زیادہ مسلم ممالک کے اندر اگر کوئی تعلیم ہے تو وہ مدارس کی تعلیم مشہور ہے، جیسے افغانستان میں یہ ہے، اسی طرح ایران میں ہے کہ
مدارس کی تعلیمات زیادہ ہیں، جیسے پاکستان میں بھی بہت زیادہ مدارس ہیں۔ اب ان مدارس کے اندر ہمارا نظام تعلیم ایسا غلط ہے، ایسا برا ہے۔ ٹھیک ہے، بخاری مسلم حدیث کی کتابیں پڑھانا بہت اچھی بات ہے، پڑھانی چاہیے، ان کے اندر برکات ہیں، احادیث کو پڑھنا چاہیے۔ اولین ترجیح ہماری کتب احادیث ہیں۔ ہم نے مسلمان کو انسان بنانا ہے، طالب علم کو، اور پھر اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم اپنے علماء کو، طلباء کو انتہا پسندی سے دور کروائیں۔ ہم ان لوگوں کے ذہن سازی کریں اور ان کو اس علمی تدریس کے ساتھ ساتھ، مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم ان کو دنیاوی تعلیمات بھی دیں، سائنسی تعلیمات بھی دیں۔ اللہ کی قسم، ہماری قرآن کی سب سے پہلی اترنے والی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، ان پانچوں کی پانچوں آیات کے اندر تمام پانچ سائنس کے سبجیکٹ اس کے اندر موجود ہیں کہ آج اگر ہم اپنے طلباء کو، اپنے مدارس کے لوگوں کو اگر ہم کیا کرتے ہیں، قرآن کی تعلیمات دیتے ہیں، نور علی نور ہے، حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، نور علی نور ہے، اس کی ضرورت ہے، یہ ہونا چاہیے، اولین ترجیح یہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم طلباء کو جب کیا کر دیتے ہیں، محروم کر دیتے ہیں، ہم طلباء کو دنیاوی تعلیم سے، دنیاوی فنون سے کیا کرتے ہیں، محروم کر دیتے ہیں۔ اس وقت پھر طلباء، ایک عالم، ایک مولوی تو ہوتا ہے، ایک عالم ڈاکٹر نہیں ہوتا، ایک عالم وکیل نہیں ہوتا، ایک عالم انتہا پسند بن کر کے نکلتا ہے جو منبر رسول پہ بیٹھ کر کے تمام لوگوں کو لڑواتا ہے۔ اس چیز کی نفی کی گئی ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے ہمارے اندر۔ ہمارے لوگوں میں سب سے زیادہ یہ انتہا پسند ہے، کوئی ایک دوسرے کو اچھا نہیں کہتا۔ تو اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو موجود ہے وہ ہے انتہا پسندی۔ انتہا پسند بن گئے، کوئی ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ حالانکہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تم سب کے سب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقہ واریت میں نہ پڑھنا، انتہا پسندی میں نہ پڑھنا، انتہا پسند نہ بننا۔ اور آج سب کے سب انتہا پسند ہیں، جو بھی منبر رسول پہ بیٹھتا ہے وہ دوسرے کی ایسی کی تیسی پھیرتا ہے، حالانکہ وہ کون ہے؟ وہ بھی کلمہ گو ہے، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری علماء کی ہے، بڑے بڑے اکابر کی ہے کہ وہ اس چیز کو ختم کریں، طلباء کی ذہن سازی کریں، ہماری امت کی اور لوگوں کی کیا کریں، معاشرے کے لوگوں کی ذہن سازی کر کے انتہا پسندی کو ان کے ذہن سے نکالیں۔ اس کے بعد لیڈرشپ، ہمیں کوئی لیڈرشپ نہیں ملی، سب سے بڑا مسئلہ ہماری لیڈرشپ درست نہیں ہے۔ اگر لیڈرشپ درست ہو جاتی تو پھر سارے کے سارے مسائل حل ہو جاتے، اور لیڈرشپ کو درست کرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ اگر لیڈرشپ ٹھیک ہو گئی تو پھر ان لوگوں کی جو عیاشیاں ہیں، ان لوگوں کے جو موجے ہیں، جو آج بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، نظام کو چلا رہے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، قرآن و سنت کو چھوڑ کے، خلافت کے نظام کو چھوڑ کے، وہ لوگ اگر لیڈرشپ کو درست کرتے ہیں، اگر معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، سارا کا سارا معاملہ خراب ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے کو کھینچنا پڑتا ہے۔ اور لیڈرشپ اگر تھی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کرام کی تھی۔ اگر لیڈرشپ تھی تو حضرت ابو بکر کی تھی، لیڈرشپ تھی تو حضرت عمر فاروق کی تھی۔ قربان جاؤں، جب بیت المقدس کو فتح کیا، صحابہ نے جا کر کے چارج سنبھالا اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے امیر کو بھیجیں، ہم ان کو چابیاں دیں گے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، آپ وہاں گئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے، جب راستے میں جا رہے تھے امیر المؤمنین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر
جو کرتا تھا، جسم پر جو کپڑے تھے، جسم کے اوپر جو قمیض پہنی ہوئی تھی حضرت عمر نے 13 پیوند لگے تھے، ایک روایت کے مطابق 17 پیوند لگے تھے، 17 جگہوں کے اوپر ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ آپ نے جو کیا پہنا ہوا تھا؟ قمیض پہنا ہوا تھا۔ صحابہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین یہ چینج کر لیں، یہ چینج کریں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے لیڈروں کے پاس جا رہے ہیں۔ بات مانی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بات مانی، وہ کپڑے پہنے، تھوڑی دیر اونٹنی پر بیٹھے، اتر گئے اور فرمایا جلدی کرو مجھے میرا پرانا کرتا دے دو، اس لیے کہ اس وقت میرے دل کی کیفیت چینج ہو رہی ہے، اور عمر یہ نہیں چاہتا کہ جس کپڑے کی وجہ سے عمر اپنی حیثیت کو بھول جائے وہ کپڑا عمر کبھی نہیں پہنے گا۔ اترے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے فرمایا ابو عبیدہ آپ کا بڑا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اس وجہ سے آپ کی بات مانی، اگر آپ کی جگہ پر آج کوئی اور ہوتا جس نے مجھ سے یہ کام کروایا ہوتا تو عمر مار مار کے اس کی کمر سے خون نکال دیتا، اس لیے کہ یہ کرتا جب میں نے پہنا ہے تو میرے دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ عمر کے دل کے اندر کوئی اس طرح کی بات پیدا ہو کہ عمر بڑا بن گیا ہے۔ قربان جاؤں، یہ تھی لیڈرشپ کہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے، آ کر کے بیٹھے مسجد نبوی میں، صحابہ کو بلایا کہ بھئی سب کو بلاؤ، سب حاضر ہو جائیں، سب حاضر ہو گئے۔ سب نے یہ سمجھا کہ کوئی اہم بات کر رہے ہیں، کوئی بڑی بات ہوگی جو سب کو بلایا جا رہا ہے۔ جب سب صحابہ آ گئے تو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات ارشاد فرمائی، قربان جاؤں عمر تیری عظمتوں پر۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے میں کیا تھا؟ بکریاں چرانے والا خطاب کا بیٹا تھا، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی، وما علینا الا البلاغ، اور بات کو ختم کر دیا۔ یہ بات کر کے صحابہ حیران ہوئے کہ عمر یہ کیا بات ہے، امیر المومنین یہ آپ نے کیا بات کر دی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے دل میں تھوڑا سا خیال پیدا ہوا، عمر تو کیسا تھا اور آج اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ عمر تجھے اللہ تعالیٰ نے آج پوری دنیا کے اوپر 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والا بنایا ہے، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے دل میں یہ برا خیال ہے، تو میں جا کر کے اپنی اوقات، اپنی حقیقت لوگوں کو بتاؤں، اور میں آیا اور آپ لوگوں کو بتایا کہ عمر وہ ہے کہ جو بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ تھی لیڈرشپ، یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے پوری کائنات کے لوگوں کے اوپر، بڑی بڑی سپر طاقتوں کے اوپر حکمرانی کی۔ ان کے بڑے بڑے سردار ان کے سامنے آ کر کے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر کے چلے۔ اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہمارا وہ ہے تعلیم سے دوری۔ تعلیم ہماری ٹھیک نہیں، ہمارا نصاب تعلیم درست نہیں ہے۔ ہمارے نصاب کے اندر ان لوگوں نے ہمیں یہی تو سبق پڑھایا کہ آپ اپنے مذہب پر عمل کریں، آپ ٹھیک ہے نماز پڑھیں، آپ ٹھیک ہے اپنا روزہ رکھیں، آپ اپنی قربانی کریں، لیکن جو نظام ہے وہ نظام تمہارا نہیں ہوگا، نظام ہمارا ہوگا، نظام ہم اپنے طریقے سے چلائیں گے۔ یہی تو یہودیوں نے ہمارے ساتھ چال چلی ہے، اور آج دیکھیں ہم تعلیم میں سب سے نیچے ہیں، سب سے نیچے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اگر ہم اپنی مڈل پرائمری اور اسی طرح کیا کریں جی گریجویشن کو دیکھ لیں تو ہم تو اپنے طلباء کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو 12ویں کلاس تک، 13ویں 14ویں تک جو ہے نا جی ہم اس کو کیا پڑھاتے ہیں جی، یہ ماؤس ہے جی، یہ کمپیوٹر ہے جی، یہ کی بورڈ ہے جی، یہ جو ہے نا جی ونڈو ہے جی، بس یہ پڑھاتے ہیں ہم ان کو۔ ہم ان لوگوں کو، ہمارا نصاب تعلیم ٹھیک نہیں ہے، ہمارا تعلیم کا معیار درست نہیں ہے، ان لوگوں نے ہمیں ان چیزوں پر لگا دیا۔ اور اگر ہم ان کو دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں اسرائیل میں جنہوں نے کیا کیے، نوبل جیتے، نوبل جیتنے والے لوگ ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں۔ اس لیے تعلیم میں وہ لوگ ہم سے بہت آگے ہیں، تعلیم میں تو ہم سے زیادہ، کئی گنا زیادہ ہمارا انڈیا ہے جو ہمارا پڑوسی ملک ہے۔
ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی انگلش دیکھیں، ایسے فرافر بولتے ہیں کہ ناولوں کی ناول، جیسے پورا کا پورا ناول ریڈی ہو ان کے پاس۔ اور آج ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا جی میں پانی پینے جا رہا ہوں، میں واش روم جا رہا ہوں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو ہمارا نصاب تعلیم درست نہیں ہے۔ اور جس کی تڑپ اگر رکھی تھی کسی شخص نے تو اس کا نام علامہ اقبال تھا کہ آپ اپنے نصاب کو ٹھیک کریں۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ علامہ اقبال اس چیز میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، اس میں نہیں ہوئے وہ بیچارے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کا تصور پیش ضرور کیا کہ اپنی تعلیم کو کیا کرو، ٹھیک کرو۔ لیکن آج جب تعلیم ٹھیک نہیں ہے تو پھر معاملات کیا ہیں کہ ہم سب سے نیچے ہیں۔ تو یہ وہ چند مسائل ہیں تو بہت زیادہ اور بھی مسائل، چند مسائل ہیں جن کی بنیاد پر آج مسلم امہ زوال پذیر ہے، سب سے زیادہ کیا ہے پستی کے اندر موجود ہے۔ اور ان میں سب سے پہلے نا اتفاقی، معاشی بدحالی، سیاسی عدم استحکام، انتہا پسندی، لیڈرشپ کا نہ ہونا، کرپشن کا ہونا، تعلیم سے دوری، یہ کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی بنیاد پر ہم لوگ کہیں پیچھے ہیں، جن کی بنیاد پر ہم لوگ کہیں سب سے زیادہ نیچے ہیں۔ یہ مسائل اگر ہمارے حل ہو جائیں تو ہم لوگ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ترقی کر سکتے ہیں، ہم لوگ آگے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان مسائل کو ڈسکس کیا جائے، لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور یہی وہ ساری چیزیں تھیں جن کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور لگایا تھا۔ اور جب لوگوں نے ان باتوں کو دیکھا، ان باتوں پر عمل کیا، ان باتوں کے ساتھ چلے تو اس وقت وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ترقیاں دیں، آخرت میں بھی ترقیاں دیں۔ آج کے لوگ بھی اگر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو، خلفائے راشدین کے لائے ہوئے نظام کو اگر فالو کرنا شروع کر دیں تو یہ امت کیا ہو سکتی ہے، کامیاب ہو سکتی ہے۔ ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرما سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب تک یہ قوم، یہ امت کیا نہیں کرے گی، کامیابی چاہتی ہے تو اس نظام کو ان کو کیا کرنا پڑے گا، فالو کرنا۔